ربیع الاول کے مہینے میں جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بہت مبارک ہیں اور سراپا خیر ہیں۔ جس مجلس میں حضور کا تذکرہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ جگہ مبارک ہوتی ہے، وہ مقام مبارک ہوتا ہے، وہ لوگ مبارک ہوتے ہیں جو حضور کا ذکر خیر فرمائیں، اور وہ کان مبارک ہوتے ہیں جو حضور کا ذکر سنیں، وہ وقت مبارک ہوتا ہے جس وقت حضور کا تذکرہ کیا جائے، یہ سراپا مبارک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اچھی تعلیمات دے کر، اور ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے کہ وہ اچھائی کو عام کریں اور برائی کو روکیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، زندگی کے آداب سکھائیں، صحیح اور غلط کا فرق بتلائیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ذرا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، جس سماج میں تشریف لائے، اس کا کیا حال تھا؟ میں مثال دینے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ اتنا بد تہذیب، اتنا بد سلیقہ، اگر یہ کہا جائے کہ روئے زمین کا سب سے زیادہ بدترین معاشرہ اور بدترین سماج، تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ جس سماج میں ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہوتی ہوں اور نسلوں لڑائی چلتی ہو، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور زندگی بھر لڑتے رہے، مر کے چلے گئے، پھر آپ کی اولاد نے تلوار نکال لی، وہ مر کر چلی گئی، اس کی اولاد نے تلوار نکال لی۔ ہماری آپ کی طرح جھگڑا نہیں ہوتا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا، بات کرنا بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، نہیں، دونوں طرف سے تلواریں نکلتی تھی اور خون بہایا جاتا تھا۔ شراب جہاں عام، زنا جہاں عام، عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں سماج میں۔ یعنی یہ حیثیت تھی عورت کی اس سماج میں کہ عرب والے، عرب کے جو کفار مشرکین تھے، جو اس بد تہذیبی کا شکار تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ اصل انسان تو مرد ہے، دنیا کی ساری دیگر چیزیں، جس طرح ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، انسان کے کام آتی ہیں، انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اس طرح عورت بھی انسان کی خدمت کے لیے، جس طرح انسان دیگر چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس طرح عورت کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے میں باپ اپنی سگی بیٹی کو، جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ ذرا تصور کریں کتنا، کیسے معاشرہ اور کیسے سماج تھا وہ، اور کیسے لوگ تھے وہ جہاں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ جس سماج میں باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا ہو، ذرا تصور کیجئے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، جن کو اللہ نے بیٹی کی دولت سے نوازا ہے، وہ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ آپ کی عمر کے 40ویں سال میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا، آپ نے کام شروع کیا، زبردست مخالفت ہوئی آپ کی، لوگ آپ کے جان کے دشمن بنے، آپ کو جان سے مارنے کی سازشیں ہوئی، 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ رکھا گیا، سماجی بائیکاٹ، اتنا تنگ کر دیا کہ نبوت کے 13ویں سال یعنی عمر کے 53ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج
مسلمان اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہائے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا پریشان کیا جا رہا ہے، بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، بڑی زیادتیاں اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، حق تلفی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنے وطن میں موجود ہیں، اپنے محلے اور اپنے پڑوس میں موجود ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، کائنات کے سردار، محبوب رب العالمین، تمام نبیوں کے سردار، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو، ان کو دین کی دعوت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور آپ کو اپنے وطن سے ایسی شدید محبت تھی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہاری خدمت کرتا اور یہیں رہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے دین کی دعوت نہیں کرنے دیتے، مجھے ایک اللہ کا نام نہیں لینے دیتے۔ یہ سچویشن، ایک طرف وہ معاشرے کی وہ بد تہذیبی جس میں آقا تشریف لائے، اور پھر تشریف لانے کے بعد جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ کو وہ شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ جو تعلیمات آپ لے کر آئے، جو کردار آپ لے کر آئے، جب اس پر عمل کرنا شروع کیا لوگوں نے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ 53 سال کی عمر میں آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اور پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے، جس کے اندر مکہ بھی آتا ہے۔ صرف 10 سال کے اندر 10 سال پہلے یہ حالت تھی کہ آپ کو اپنے شہر میں دین کی دعوت کھل کر دینے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ کو اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور صرف 10 سال کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو جزیرہ عرب میں کس کی حکومت ہے؟ آگے چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، پھر 6 مہینے حضرت حسن کے، وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کے 53ویں سال میں اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اور آپ کی وفات کے صرف 30 سال کے بعد، یعنی جب آپ اپنا شہر چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا، اس کے صرف 40 سال کے بعد دنیا کے 70% علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ذرا تصور کیجیے کہ محض 40 سال پہلے جس ذات کو اپنا وطن چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہو، اس کو اپنے وطن میں، چھوٹا سا تھا مکہ، آج کی طرح بڑا نہیں تھا، اب تو مکہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس زمانے میں تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، بہت مختصر سی آبادی تھی مکہ مکرمہ کی، وہ شہر بھی آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے تھے، جب لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا ہے، مسلمانوں، صرف 40 سال کے اندر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے 70% حصے پر مسلمانوں کو قبضہ کروا دیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کون سی تعلیمات تھی وہ؟ کون سا کردار تھا وہ؟ کون سا کیریکٹر تھا وہ کوئی جادو منتر نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو ہمارے اختیار کے باہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ ہر آدمی نہیں بن سکتا، انسانوں کے لیے نمونہ وہی بنے گا جو مکمل انسان ہو۔ انسانوں کے لیے فرشتے نمونہ نہیں بن سکتے،
انسانوں کے لیے جنات نمونہ نہیں بن سکتے، انسانوں کے لیے کوئی بھی دوسری مخلوق نمونہ نہیں بن سکتی۔ انسان کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، اور یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی اور آپ کے ماننے والوں نے کامیابی حاصل کی، کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جو ہمارے آپ کے بس میں نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے لے کر اور وفات تک اس 10 سال کے عرصے میں، جب آپ نے وفات سے چند ماہ قبل 3 مہینے 3.25 مہینے پہلے، تقریباً 3.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ یہ جو قوت، یہ جو طاقت حاصل ہوئی ہے، یہ قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک انسان جس طرح پروسیس کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے سارے کام کیے ہیں۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ نے قربانی دی ہے، آپ بھوکے رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، آپ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، آپ نے خود اپنے اوپر زخم کھائے ہیں، آپ کا دانت شہید ہوا ہے، آپ کے چہرے پہ زخم آئے ہیں، آپ نے اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں اور اشارہ کر دیا سب کچھ ہو گیا، نہیں، کوئی اسپیشل مدد نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا ہے، اور ایک انسان جس طرح آگے بڑھتا ہے اس طرح آپ آگے بڑھے ہیں، تب اللہ کی مدد آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اور جن تعلیمات پر آپ نے خود عمل کیا اور آپ کے شاگردوں نے عمل کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، مسلمانوں وہ تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو آج بھی تمہیں وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ کامیابی تمہارے لیے بنائی گئی ہے، سرفرازی تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر حکمرانی کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو، لیکن تم ان تعلیمات پر عمل کر کے تو دکھاؤ، تم اپنا کردار تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بناؤ، تم اپنے اخلاق تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بناؤ۔ وہ رب، وہ خدا آج بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ کی وہ تعلیمات آج بھی موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ کیوں پریشان ہیں؟ ڈر ہی تو ہے، فکر مندی ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، کیا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ انتم الاعلون، مسلمانوں اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب ہوگے۔ بتاؤ، اللہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ کامیاب ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل کر سکتی ہے؟ لیکن آگے ایک شرط بیان فرما دی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے ایمان والے بنو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن اور جو تعلیمات لے کر آئے ان پر 100% عمل کرنے والے بنو۔